السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم دو اہم موضوعات پہ بات کریں گے۔ پہلا اہم موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ عام انتخابات کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور اس حوالے سے ایک کنگز پارٹی یا ایک کنگز اتحاد بنانے کے لیے سیاسی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ کریں گے کہ جناب کچھ دن قبل وزارت خارجہ میں ایک انتہائی اہم خفیہ بریفنگ دی گئی ہے۔ وہ اس بریفنگ میں کیا تھا اور اس کو خفیہ کیوں رکھا گیا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ تو جی ناظرین، آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی نئی صف بندی شروع کر دی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے لاہور کا ایک دورہ کیا اور وہ لاہور میں جا کے کافی دن براجمان رہے اور وہاں پہ انہوں نے بہت ساری اہم ملاقاتیں کی۔ جو سب سے اہم ان کی ملاقات وہ کہی جا رہی تھی وہ یہ کہی جا رہی تھی کہ جناب پرویز الہی صاحب نے جو ان سے ملاقات کیا اس کو بہت اہمیت دی جاتی سیاسی حلقوں میں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں اور عام طور پہ لوگ اس کو جو ہے وہ جوڑ رہے تھے کہ جو شاید ان ہاؤس چینج چاہتی ہے کچھ سیاسی جماعتیں بھی، کچھ اسٹیبلشمنٹ بھی پنجاب میں اور وفاق میں، اس حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے، لیکن ہماری اطلاعات ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق جو آئندہ عام انتخابات ہونے والے ہیں وہ چاہے اپنی مدت پوری کرنے کے بعد 2023 میں ہوتے ہیں یا کہ اس سے پہلے 2022 میں ہوتے ہیں، اس حوالے سے جو ہے نئی سیاسی صف بندیاں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ابھی تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی بچی بنتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ ابھی تک جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے وہی چل رہا ہے۔ مریم صاحبہ پاکستان میں ان کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب جو ایک سافٹ امیج لے کر آگے بڑھتے ہیں اور وہ مفاہمت پر یقین رکھتے ہیں، ان کا فارمولہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا ہے، جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ معاملہ تو ہو گیا مسلم لیگ نون کا ایک سائٹ پر، لیکن جو پاکستان میں بادشاہ گر ہیں، جو پاکستان میں حکومتیں بناتے گراتے توڑتے ہیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ اور جو ان کا پچھلا منصوبہ تھا 10 سال کا عمران خان صاحب کو رکھنے کا، وہ چونکہ ایک جسے کہتے ہیں کہ اپنی طبی موت مر چکا ہے، بلکہ طبی موت تو کیا مرنا تھا، ان کی توقعات سے پہلے ہی دم توڑ چکا ہے۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نئی سیاسی صف بندیاں کرنے کے لیے کہی اور اسی وجہ سے آصف علی زرداری صاحب بھی لاہور تشریف لائے۔ اب جو نئی سیاسی صف بندیاں اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کنگز پارٹی تو نہیں لیکن ایک کنگز اتحاد جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا۔ بظاہر ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، ANP، کچھ بلوچستان کی جماعتیں، مسلم لیگ کاف اور جو MQM ہے کراچی سے، ان کو ملا کر اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا گروپ، ایک تو جہانگیر ترین والا گروپ، اس کے علاوہ بھی ایک گروپ اس وقت موجود ہے جو کہ کسی بھی وقت ایک خاص اشارے پر پارٹی کو چھوڑ سکتا ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری خبریں ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں اور بھی ذریعوں سے آپ کو ملتی رہی ہوں گی۔ تو ان تمام یہ جو سیاسی قوتیں ہیں، ان تمام کو ملا کر ایک سیاسی اتحاد تشکیل دینے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں جو کہ آئندہ عام انتخابات سے پہلے اناؤنس کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں اب صف بندیاں اور یہ تمام جماعتیں اپنے اپنے جو ہے وہ مہرے جانچ رہی ہیں، پرکھ رہی ہیں۔ تو آصف زرداری صاحب کا جو لاہور کا دورہ ہے وہ بنیادی طور پہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے نہیں تھا، بلکہ جو آئندہ انتخابات ہیں اس کے لیے ایک کنگز اتحاد تشکیل جو دیا جائے گا اس حوالے سے ہے۔ اب اس کی جزیات بہت ساری تھی۔ زرداری صاحب کا دورہ لاہور ناکام رہا یا کامیاب رہا، وہ لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن بہرحال ایک انہوں نے دکھایا ضرور کہ جناب میں ایکٹیو ہوں اور میں لاہور جا کے بیٹھا ہوں۔ اس کے ثمرات ان کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ ابھی تک کوئی ایسے ثمرات سامنے نہیں آئے، البتہ جو آئندہ انتخابات اس کے والے سے کنگز اتحاد بنتا ہوا ضرور دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ جناب ہم ذکر کرتے ہیں کہ وزارت خارجہ میں ایک بریفنگ ہوئی۔ بریفنگ کو ہم خفیہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے، یا آف دی ریکارڈ کہیں گے یا نہیں کہیں گے، کیونکہ اس جو بریفنگ کی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں، نہ ہی اس بریفنگ میں جو شرکاء تھے ان کی طرف سے کوئی چیز باہر کسی کو بتائی گئی، اور نہ ہی وزارت خارجہ نے خود کسی کو اس حوالے سے کوئی پریس ریلیز جاری کیا، میڈیا کو بتایا، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو ناظرین، ہماری اطلاعات کے مطابق وزارت خارجہ میں ماضی قریب میں یعنی کہ کچھ وقت قبل ایک بریفنگ دی گئی۔ وہ بریفنگ تھی افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے۔ اس بریفنگ کو جو دیا ہے، وہ جو پریزنٹ کیا بریفنگ کو، وہ جناب ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے پریزنٹ کیا، اور جو اس بریفنگ کے شرکاء تھے اس میں پاکستان کی تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے نمائندے موجود تھے، اور خصوصاً اپوزیشن کی پارٹیز، اور یہ معلوم ہوا ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے شہری رحمان تھی، اس میں مسلم لیگ نون کی طرف سے مشاہد حسین سید تھے، بیرسٹر سیف تھے، اور بہت سارے لوگ اس میں موجود تھے۔ اس میں
جو انتہائی اہم بات جو ان شرکاء کے ساتھ شیئر کی گئی افغانستان کی صورتحال کو بتانے کے ساتھ ساتھ وہ یہ تھی کہ طالبان جو ہیں وہ تیزی سے اپنا قبضہ جو ہے افغانستان کے مختلف علاقوں میں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور اب تک ان کی جو تعداد ہے طالبان کی، جو مسلح طالبان اس وقت وہاں پہ جنگ میں مصروف ہیں، ان کی تعداد تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے۔ اور یہ میٹنگ میں بتایا گیا بریفنگ کے شرکاء کو، تو لازمی بات ہے اس بریفنگ میں آئندہ جو آنے والی صورتحال ہے افغانستان کے حوالے سے جو پاکستان کو درپیش چیلنجز ہیں ان پر بھی اس کا بھی جائزہ لیا گیا ہوگا، ان کی رائے بھی لی گئی ہوگی، لیکن بہرحال یہ ایک بریفنگ دی گئی ہے اپوزیشن کو، اور یہ بریفنگ ابھی تک میڈیا کے سامنے نہیں آئی جو ابھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی صورتحال سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بڑے ببانگ دہل یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جناب ہم امریکہ کو وہ اڈے وڈے نہیں دے رہے، جبکہ ایسی کہانی اصل میں ہے نہیں۔ خان صاحب کی ویسے بھی خیر ایک ریکارڈ ہے کہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں۔ تو ایک آلریڈی 2001 میں ہمارا ایک معاہدہ موجود ہے امریکہ کے ساتھ، اس معاہدے کے ریفرنس بھی دیا تھا وزارت خارجہ نے کچھ دن قبل اپنی ایک پریس ریلیز میں، ہم نے اس پر پروگرام بھی کیا تھا کہ پہلے پیراگراف میں لکھا تھا ہم کوئی اڈے نہیں دے رہے، اور دوسرے پیراگراف میں لکھا تھا کہ جی وہ ایسا ایک معاہدہ تو پہلے سے موجود ہے، ہمیں نئے معاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ جو پہلا معاہدہ تھا وہ 2010 میں ہم نے جو ہماری سلالہ چیک پوسٹ پر حملے کے بعد امریکہ سے اپنے فضائی اڈے واپس لے لیے تھے اور ان سے ہم نے خالی کروا تھی، لیکن جو اب صورتحال ہے وہ لگتا ہے کہ پرانے ہی معاہدے کو دوبارہ وہ جھاڑ جھوڑ کے سامنے لایا جائے گا۔ حکومت اپنی جگہ پہ کہے گی جی ہم نے کوئی نئے اڈے نہیں دیے، وہ زیادہ فوکس اگلے آنے والے دنوں میں نئے اڈے کے لفظ پہ کریں گے۔ اور رہی بات امریکہ کو سپیس دینے کی، تو سپیس تو امریکہ کو ہم نے ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ مبینہ طور پہ ہم ان کو دے چکے ہوئے ہیں، وہ ہماری ایئر سپیس استعمال بھی کر رہے ہیں۔ اور آئندہ جو آنے والے دنوں میں جو افغانستان میں صورتحال بنے گی، جو بھی آگے جو اس کا جنگی ماحول بڑھے گا افغانستان کے اندر، جو خانہ جنگی ہوگی، اس میں جو امریکہ ہے وہ اپنی کارروائیوں کے لیے پاکستان کی ایئر سپیس استعمال کر سکے گا۔ اس کے علاوہ وہ 2-3 اور جگہوں سے بھی ایئر سپیس استعمال کرے گا، وسط ایشیائی ریاستوں سے بھی اور یہاں پاکستان سے بھی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔